بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو اپنے طور پہ بالکل حتمی راؤنڈ، فائنل راؤنڈ، جنازے والا راؤنڈ، میتوں والا راؤنڈ، جس کے بعد واپس نہیں آئیں گے وہ والا راؤنڈ، خان صاحب کو واپس لے کر آئیں گے وہ والا راؤنڈ کا اعلان کر دیا۔ اور پھر آج دو ڈیولپمنٹس ہوئی۔ آج ان کے ابتدائی حصے میں یہ خبر چھپی کہ جناب حکومت کا اور پی ٹی آئی کا اعلیٰ ترین سطح پر رابطہ ہو گیا ہے، ہو رہا نہیں ہے، ہو گیا ہے، وہ مثبت ہوا ہے۔ اور اگر یہ بات چیت آگے بڑھی تو گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کو انفارم کرے گی، ہوتا ہے دھرنا کینسل ہو جائے۔ ایک یہ خبر چھپی روزنامہ جنگ میں جلی حروف میں۔ اور پھر علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ آج جو گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر گوھر صاحب ملے ہیں خان صاحب سے، تو طویل ملاقات ہوئی ہے اور کوئی پونے 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی بھائی، جو کہ غیر معمولی ہے دورانیے کے اعتبار سے۔ اور جناب وہ اس میں انہوں نے پوچھا کہ اگر پھر ہم سے رابطہ ہو تو ہم بات چلائیں آگے 24 سے پہلے۔ تو خان صاحب نے کہا بالکل چلائیں، اگر ہوتا ہے اجازت ہے میری طرف سے، بات چلائیں اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن بات چلائیں آگے۔ اور علیمہ خان صاحب نے کہا اگر ہمارے مطالبات مان لیں گے تو ٹھیک ہے، پھر ہم 24 جو ہے وہ پھر روز جشن بھی تو ہو سکتا ہے 24 تاریخ۔ اور یہ ملاقات بھی بڑے غیر معمولی حالات میں بھی، عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتی اجازت نامے کے باوجود بھی کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی ملاقات نہیں ہو پاتی، لیکن آج ہوئی ملاقات، طویل دورانیے کی ہوئی۔ یہاں تک کہ وہ اڈیالہ میں کیس جو لگا ہوا تھا 90 منٹ معاملہ، تو جج صاحب منتظر رہے کہ ملاقات ختم ہو جائے خان صاحب کی تو پھر آئیں اور آگے۔ تو کیا پھر کامران ٹسوری صاحب اور فیصل واوڈا صاحب، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جناب 24 سے پہلے ہی ہوتا ہے، احتجاج آگے بڑھ جائے۔ کیا 24 کو احتجاج ہوگا تو سودمند ثابت ہوگا؟ اس سمیت سیاسی منظرنامے سے جڑے بہت سارے اور سوالات ہیں۔ جناب رانا ثناء اللہ اس کے تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر سیاسی رہنما ہے، مسلم لیگ نون کے ایڈوائزر ہیں، وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کے پولیٹیکل اینڈ پبلک افیئرس۔ میں بہت خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ وقت نکالا ہے۔ حضور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت نوازش، سب سے پہلے تو آپ نے وقت نکالا، رانا صاحب بہت شکریہ۔ تو سر یہ بتائیے گا، تھینک یو۔ آج جو خان صاحب نے یہ جو خبر آئی آپ کے لیے کچھ حیرت کا باعث تھی؟ آپ کے خیال میں یہ بات کچھ مٹیریلائز ہوگی؟ ایک تو جو میں نے عرض کیا کہ جن حالات میں یہ ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا کہ ہاں جی اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرتی ہے اور ہماری باتیں مان لیتی ہے، یعنی انہوں نے واضح طور پہ اندیا دیا کہ فوج چاہے تو ہم سے بات کر لیں۔ یہ بات مٹیریلائز ہوگی 24 کے دھرنے سے پہلے کچھ؟ دیکھیں یہ بات آج دوپہر سے کافی سرگرم ہے، جی ہاں، لیکن اگر آپ اس کو اینالائز کریں تو اس میں 2 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ہاں، نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر تو بانی پی ٹی آئی مذاکرات پہ رضامندی ظاہر کرتے ہیں ہاں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مذاکرات کرے، تو اسٹیبلشمنٹ کس لیول پہ مذاکرات کرے؟ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، اس میں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں جی سارا اختیار، سارا عمل دخل جو ہے وہ اسی کا ہے۔ جی ہاں، ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، اچھا، پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے کون سے لیول کے ساتھ وہ جو ہے وہ بات کرنی چاہتے ہیں، اور اگر وہ بات کرنے پہ آمادہ ہو کہ اپنا پروگرام جو ہے وہ اس کو کینسل یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہاں، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ شاید ایسے ہو جائے، انہیں کسی طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت تو ویسے ہی پہلے ہی اس بات کے اوپر قائم ہے، جب ہم اپوزیشن میں تو تب بھی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار تھے، پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے کو تیار تھے، اور اب بھی کوئی تقریباً 4-5 ہفتے قبل پرائم منسٹر آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے اور تمام ایشوز کو بیٹھ کے ریزالو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا انہوں نے مثبت جواب نہیں دیا۔ ہاں، تو اگر تو اتنی سی بات ہے تو پھر تو یہ بات اس کے اوپر کوئی شبے کا یا کوئی تھوڑا یقین کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ شاید وہ اپنا پروگرام جو ہے وہ پھر اس بہانے جو ہے وہ اس کو ختم کر دیں۔ دوسرا وہ جو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے مطالبات مانے جائیں اور ہم پھر 24 تاریخ کو احتجاج کی بجائے جشن منائیں۔ مطالبات ان کے کیا ہیں؟ 26ویں ترمیم جو ہے وہ واپس لی جائے، خان صاحب کے سمیت تمام
سیاسی جو یا ان کے جماعت کے جو لوگ ہیں جو کہ 9 مئی کے بھی ملزمان ہیں ان سب کو جو ہے وہ رہا کیا جائے. جی ہاں ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ ان کو واپس کیا جائے. جی ہاں اس کے نتیجے میں ان کو حکومت میں بٹھایا جائے اور اس کے نتیجے میں ہم سارے جا کے اڈیالہ جیل میں جو ہے نا وہاں پہ جہاں پہ خان صاحب ہیں ہم وہاں پہ جا کے بیٹھے. نہیں یہ انہوں نے نہیں کہا, یہ آپ کہہ رہے ہو. یہ انہوں نے ان کے مطالبات میں یہ نہیں ہے کہ آپ جیل میں تو پھر نہیں تو پھر اور پھر کیا اگر مینڈیٹ ان کو واپس کرنا ہے تو پھر ان کو حکومت میں آپ کو پتا ہے پھر اگلا کام یہی ہونا ہے, ان کی حکومت میں آنے کا مطلب آپ کا جیل جانا ہی ہے. بس تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب بات تو ہو رہی ہے کہ جی اعلیٰ سطح پہ رابطہ ہو گیا, نچلے سطح پہ رابطہ ہو گیا ہے. ہاں تو دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تو ہونے والی نہیں ہے. نہ ہی سمجھے. اچھا اس میں رانا صاحب جو آپ پہلی بات کہہ رہے تھے نا, جو آپ پہلی بات نہیں کہہ رہے تھے کہ یار کلیئر تو کریں کس سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ میرا یہ خیال ہے, آپ پتہ نہیں سے اتفاق کریں نہیں, وہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ ہی بات کر لیں لیکن یہ طے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر آپ بات کر رہے ہیں. اس کی دلیل کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں, ان کے اکاؤنٹ پہ آج بھی وہ ٹویٹ موجود ہے کہ جب انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا تو کہا بھائی یہ کمیٹی میں نے بنا دی ہے, اسٹیبلشمنٹ اپنے ہینڈلرز میں سے جس کو بھی آگے کر دے گی ہم اس سے بات کر لیں گے. ابھی ان کو لگتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں اپنے تئیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی نہیں ہے, اختیار سارا ان کے پاس ہے. جس دن انہیں لگا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو کہے ہاں یار بات کرو ہمارے پہ, وہ آپ سے بات کر لیں گے. آپ ان کا مینڈیٹ لے کر پھر بات کریں گے آپ سے. نہیں اپنا بادامی صاحب ان کا جو بیانیہ ہے ہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہم تو جو ہے وہ کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے وہ بقول خان صاحب کے. تو یہ خان صاحب نے کیسے سمجھ لیا کہ ہم نے جو ان کو مذاکرات کی آفر کیا ہے ہم نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے. تو پھر آپ یہ واضح الفاظ میں کہہ دیں آج کہ بھائی ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار بات کرو, ہم چاہو تو بات کر لو, ہم نے اس پہ اسٹیبلشمنٹ سے رضامندی لے لی ہے تاکہ خان صاحب کی بھی تسلی ہو جائے. نہیں اسٹیبلشمنٹ دیکھیں بادامی اسٹیبلشمنٹ آن ریکارڈ ہے. 8 مئی کو جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی سیاست دان تو نہیں ہے نا کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے اور 10 باتیں جو ہے وہ طے شدہ ایجنڈے کے مطابق اور 4-5 اپنی مرضی سے بھی کر دیں گے. وہاں پہ تو ان کا تو ایک لفظ جو ہے وہ اپنا ویٹ ہو کے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ آخر انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن کو ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے یہ باقاعدہ کہا کہ جی ہمارا ڈائلاگ براہ راست کرنے کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کریں. انہوں نے تو رضامندی یہ بالکل انہوں نے کہا, لیکن کیا ان کے کہنے کا مطلب یہ لیا جائے رانا صاحب کہ اگر آپ مفروضہ آپ کی اور پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے اور کچھ طے پاتا ہے, جو بھی آپ طے کریں گے اسٹیبلشمنٹ اس پہ کبھی آپ کو سپورٹ ہی کرے گی, کسی بات پہ اپوز نہیں کرے گی, آپ کے پاس مینڈیٹ ہے کہ آپ جو چاہیں طے کریں. دیکھیں موجودہ صورتحال میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب دیکھیں اس مسئلے کا جو بھی یعنی یہ الیکشن سے متعلقہ ہے, یہ باقی معاملات ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے پولیٹیکل ڈائلاگ کے علاوہ. ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل جو ہے ملک میں جب تک اپوزیشن اور ٹریجری جو ہے وہ آپس میں بیٹھیں گے نہیں تو اس وقت تک معاملات جو ہے وہ ریزالو نہیں ہوتے. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر بیٹھ کے بات ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی ایک حقیقت ہے, اسے آن بورڈ لیا جائے گا, لیا جانا چاہیے. اور آپ کو یقین ہے کہ وہ پھر آپ کی جو بھی پولیٹیکل کمٹمنٹ آپ اگر وہاں دیں گے تو اس کو آنر کرے گی اسٹیبلشمنٹ؟ جی بالکل. اگر یعنی میں فرض کر رہا ہوں ویسے یعنی ابھی اس کا کوئی امکان تو نہیں ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز اس میں پیپلز پارٹی بھی ہوگی, اس میں باقی چھوٹی جماعتیں بھی ہوں گی, پی ایم ایل این بھی ہوگی, جس طرح سے پارلیمانی کمیٹی بنی تھی ٹو کریٹ کنسنسس بٹوین پارٹیز ریگارڈنگ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. تو اگر کوئی ایسی کمیٹی بنتی ہے, وہاں پہ کوئی گفتگو ہوتی ہے, تو اس گفتگو میں جو نتائج اخذ ہوں گے تو وہ یقیناً جو ہے وہ ڈسکس تو ہوں گے اس ملک کے دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کے اوپر آن بورڈ لینا پڑے گا.
ویسے یہ آج کی جس ملاقات کا میں نے تذکرہ کیا جو غیر معمولی حالات میں ہوئی کہ 1.25 گھنٹے عام طور پہ اتنی دیر نہیں ملاقات کرنے دی جاتی, کبھی کبھی تو ملاقات ہی نہیں کرنے دی جاتی, اس ملاقات کے بعد یہ کہا گیا کہ چلیں جناب ہم بات کر لیتے ہیں, آپ کو اس میں کچھ غیر معمولی پن لگتا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہے بھائی, کسی خاص بات تو نہیں ہے جو خان صاحب مجھے یقین تو نہیں ہے, لیکن میری ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ دیکھیں ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کا جو ہے وہ سوشل میڈیا میں ہم سے زیادہ ایکسپیرینس یا ان کا یعنی ایکسل ہوگا, لیکن یہ جو ایجیٹیشن اور یہ جو اپنا احتجاجی تحریک کی جو اپنا سیاست ہے پچھلے 30-35 سال ہم نے یہ خود کی بھی ہے اور اس کو روکا بھی ہے, تو اس میں وہ ہم سے زیادہ تجربہ نہیں رکھتے. یہ انہوں نے غلط کال دی ہے, ان کی کوئی تیاری نہیں ہے, اس طرح سے موومنٹس نہیں چلا کرتی. یہ کوئی ایم این اے اپنے حلقے سے 10,000 بندہ نہیں لا سکے گا, نہ 5,000 بندہ لا سکتا ہے. یعنی ایک حلقے سے 20,000 آدمی یعنی 5,000 ایم پی اے اور 10,000 ایم این اے, اس کے لیے کم از کم 500-600 بس چاہیے 20,000 لوگوں کو لانے کے لیے. 1,000 کے لیے کم از کم 20 بسیں چاہیے, 50 سے زیادہ بندے بس میں نہیں بیٹھ سکتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ 4 دنوں میں موجود بھی ہوں لوگ تو ان کو بھی نہیں لا سکتے. مان لیا, اب اس کو نیچے لے آتے ہیں. اس کیلکولیشن کے مطابق صرف 3 حلقوں سے 60,000 بندہ بنتا ہے. میں کہہ رہا ہوں 3 حلقوں سے نہیں, پورے پاکستان سے یہ 40,000 بندہ لا کے اسلام آباد کے کسی مقام میں بٹھا دیں ڈی چوک کے آس پاس, تو ایک ٹینشن تو ہے نا گورنمنٹ کے لیے کہ یار اب ادھر شیل چل رہا ہے, ادھر کنٹینر گر رہا ہے, ادھر وزیر اعلیٰ ٹہل رہا ہے ایک صوبے کا, ایک پینک تو ہے نا. اگر تحریک اس طرح نہیں چلا کرتی, بدامی صاحب یہ پورے عروج پہ تھے جب یہ کوئی انہوں نے نیا کام تو نہیں شروع کیا, یہ 2014 سے لگے ہوئے ہیں. 10 سال ہو گئے انہوں نے ملک کو اسی راستے پہ ڈالا ہوا ہے. جب بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے 50-50 60 جلسے کیے, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ راولپنڈی اور اسلام آباد کا گھراؤ کیا, تو یہی 10-15 12-15 یہی تعداد تھی. تو اب یہ کہاں سے لے آئیں گے جی 60,000 یا 1 لاکھ. ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 لاکھ سے لے کے 25 لاکھ تک ان کا ٹارگٹ ہے, تو یہ نہیں پورا ہو سکے گا. ان کو پولیٹیکلی یہ بڑا دھچکا لگے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب آج صبح گئے ہوں وہاں پہ, اور انہوں نے خان صاحب سے یہ کہا ہو کہ ہمیں اس کو پوسٹ پون کر دینا چاہیے. اور مجھے ابھی بھی شک ہے کہ اگر ان میں سینس پریویل ہوئی تو یہ اس کو پوسٹ پون کر دیں گے. حکومت یا موجودہ وزیر داخلہ اس کو ہینڈل صحیح کر رہے ہیں, یا آپ کے خیال میں کچھ اقدامات کی وجہ سے, غلط اقدامات کی وجہ سے مزید جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہی فیور ہو جاتی ہے, یعنی ضرورت سے زیادہ کنٹینر لگ گئے, ضرورت سے زیادہ کریک ڈاؤن ہو گیا, یا آپ کے خیال میں صحیح ہینڈل کیا ہے جو آخری جو ہوا تھا پی ٹی آئی کا اس طرح کا پروگرام صحیح ہینڈل ہوا تھا, وہ تھوڑا سا مس ہینڈل ہوا تھا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے خیال میں؟ نہیں, اس میں کچھ کمی کوتاہی تھی. اس میں پہلی بات تو جیسے آپ نے کی کنٹینر ہی ضرورت سے زیادہ لگ گئے تھے. تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں جب اس قسم کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کی جو پالیسی ہے اس کے جو بیسکس ہیں وہ باقاعدہ پھر کیبنٹ میں ڈسکس ہوتے ہیں, اور پرائم منسٹر اس کی اپروول دیتے ہیں, اور ادارے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اس کو پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس بارے میں کافی احتیاط کے ساتھ جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو ہینڈل کیا. تو پچھلی دفعہ پرائم منسٹر نے اپروول دی تھی یا وزارت داخلہ نے اپنے طور پر ہی کام چلا لیا تھا؟ نہیں, یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایکسیس ہوا اس میں. یہ ان کو جو ڈی چوک تک ان کو آنے دیا گیا, وہ بھی ہماری نظر میں جو ہے وہ نامناسب بات تھی. لیکن پھر جب ایڈمنسٹریشن, جب آپ ایک یعنی فورس جب گراؤنڈ پہ موجود ہوتی ہے تو پھر کچھ چیزیں جو ہے وہ اس کی اپنی ڈسکریشن میں بھی ہوتی ہیں, کہ انہوں نے اس نے کہا کہ جی مجھے ڈی چوک جانے دیں, تو اس کے بعد میں وہاں پہ بیٹھوں گا نہیں, وہاں سے میں نکل کے پی کے ہاؤس چلا جاؤں گا, اور وہاں سے پھر آگے پشاور واپس چلا جاؤں گا. تو وہ اس طرح سے یہ مل ملا کے یہاں تک پہنچے تھے. اگر یہ مل ملا کے پہنچے تھے تو بعد میں پولیس اور رینجرز کے پی ہاؤس میں کیا ڈھونڈنے گئی تھی؟ پھر وہ شیشے توڑ رہے تھے وہاں پہ کہ ہمیں علی امین ڈھونڈنا ہے. اگر سیٹنگ سے گئے تھے
تو وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ علی امین کو ڈھونڈنے کے لیے کے پی ہاؤس جا رہے ہیں؟ یا یہ کام بھی یہ کام سارا اسی کا حصہ تھا. اچھا ٹھیک ہو گیا. ویسے یہ آج جو یہ برادرم انصار عباسی صاحب نے خبر لگائی ہے روزنامہ جنگ میں، بڑی لیڈ سٹوری، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں تردید کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اعلیٰ سطح کا رابطہ ہو گیا، ابتدائی رابطہ مثبت ہو گیا، اور اگر مزید بات آگے اچھی چل گئی تو دھرنا بھی آگے چلا جائے گا. ہوا ہے کوئی ایسا رابطہ انیشیٹ کیا ہے گورنمنٹ نے؟ دیکھیں حکومت کا رابطہ تو، حکومت تو پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے بھی تیار ہے. حکومت کا رابطہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی تھا. پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ رابطے کا بہت بڑا اور بہت جو ہے وہ یعنی ٹاپ لیول ذریعہ تھا. اسپیکرز آفس جو ہے وہ بھی ہر وقت جو ہے وہ وہاں پہ یہ بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم بھی ہوتے ہیں، آپس میں بات بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن اس بارے میں ان کے کسی بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. کیا پتہ انصار عباسی صاحب کی مراد یہ ہو کہ حکومت کے عمران خان صاحب سے رابطہ ہو گیا ہے کوئی اعلیٰ سطحی 24 تاریخ کے حوالے سے؟ وہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ ترین سطح پہ. اب اعلیٰ ترین سطح پی ٹی آئی میں خان صاحب یہ اور کون ہے؟ لیکن نہیں، خان صاحب سے رابطہ اگر کوئی ہوا ہے تو وہ ویا علی امین گنڈا پور صاحب ہی ہوا ہوگا، اور وہ آج صبح گئے تھے وہاں پہ. لیکن وہ جو میں نے اس کو اینالائز کیا ہے کہ اگر وہ صرف وعدہ فردا کے آپ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے پھر اس کو پوسٹ پون کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ پوسٹ پون انہوں نے کرنا ہی ہے، صرف بہانہ چاہیے. اور رہی بات کہ باقی ان کے مطالبات پورے کیے جائیں کہ وہ ہماری جگہ پہ آ جائیں، ہم وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ ذرا مشکل ہو جائے گا. اچھا لیکن یہ کچھ اور کیریکٹرز بھی ہیں نا بڑے منفرد اس سارے نظام میں رانا صاحب، جس طرح جناب محسن نقوی صاحب ہے، جن کے بارے میں آپ کا وہ خود شورۂ آفاق جملہ ہے کہ شکر انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، ورنہ وہ اس منصب پہ فائز ہو جاتے ہیں. اسی تسلسل میں ایک صاحب کا نام جناب فیصل واوڈا صاحب ہے. وہ آج کل پی ٹی آئی کو تو رگڑ ہی رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو بھی بالکل نہیں بخش رہے. کل انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ بادامی صاحب 2 پائے کے نالائق ترین لوگوں میں مقابلہ ہے. اور میں اس حکومت سے کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ایک مہربانی کرے، وہ یہ کہ ایک کام کرے، وہ یہ کہ کچھ نہ کرے، گھر جا کے سو جائے، سنبھال لیں گے، پی ٹی آئی کو آنے دیں، ہم دیکھ لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. اب آپ لوگوں کے اپنے بیانات، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں، آپ لوگ اپنے بیانات کے مطابق واوڈا صاحب جب کچھ کہتے ہیں تو وہ کسی اور کوارٹر کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو واوڈا صاحب کا مسلسل گورنمنٹ کو رگڑنا، اس کا مطلب کوئی اور رگڑ رہا ہے آپ کو بذریعہ فیصل واوڈا؟ نہیں، دیکھیں واڈا صاحب کی بڑی خدمات ہیں، اور اچھا ماشاءاللہ کسی طور بھی محسن نقوی سے وہ کم نہیں ہے. اچھا تو گورنمنٹ سے ابھی تک ان کے متعلق کوئی مثبت فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تو اس لیے ان کو اتنا تو اختیار آپ دیں نا کہ وہ تھوڑا بہت اپنے دل کی بڑاس تو نکالنے دیں. ان کو بھی یہ بھی نہ کریں تو پھر وہ کیا کریں. اچھا تو آپ مان لیں ان کی بات ویسے ہی، ورنہ پھر آپ کو کوئی کہے گا پھر مانیں گے تو پھر اور نہیں. میں تو دیکھیں میں ذاتی طور پہ فیصل واڈا کے حق میں ہوں. اچھا سبحان اللہ. لیکن پھر یہ نہ ہو واوڈا صاحب کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں گا. رانا صاحب پلیز یہ بھی دیکھ لیں ذرا. نہیں وہ یہ نہیں کہیں گے. اچھا تو پھر میاں صاحب کا اپروول چاہیے واوڈا صاحب کو عہدہ دینے کے لیے، کیا ہے؟ بس یہ کوئی میرا خیال ہے کہ اس بارے میں سوچنا پڑے گا، ورنہ واڈا صاحب اس وقت کافی ناراض ہیں. آپ سفارش کر دیں گے لیکن میاں صاحب سے کہ میاں صاحب ٹھیک ہے مہربانی کریں، ایک گناہ اور صحیح، کیا ہو گیا؟ جی میں تو واڈا صاحب کو اس وقت بھی سفارشی تھا جب وہ پی ٹی آئی میں تھے. اچھا اوکے صحیح. اور رانا صاحب یہ جاوید لطیف صاحب کے بیانات ہیں آپ کی نظر میں اچانک کوئی مشکل نہ کھڑی ہو جائے آپ کے لیے؟ وہ مسلسل تسلسل کے ساتھ ایک بات کر رہے ہیں، آپ ان کے پچھلے 12 مہینوں کے ٹاک شوز نکال کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں جی دانستہ طور پر ادارے کے اندر سے آج بھی عمران خان کے سہولت کار موجود ہیں اور وہ خان صاحب کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں. یہ جاوید لطیف صاحب الیکشن میں رہ گئے ہیں اس لیے ذرا ناراض ہیں؟ ان کو بھی کوئی عہدہ دے کے ختم جان چھڑائیں پھر کیا ہے، یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ صورت حال کو ایسی ہی ہے. اچھا کیونکہ ادارہ دیکھیں، یعنی جس ادارے کی وہ بات کر رہے ہیں ہاں وہ اپنے ڈسپلن میں دنیا میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا.
وہاں پہ ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ جو انسٹیٹیوشن کی پالیسی ہے، جو ان کا چیف جس موقف کو اپنائے ہوئے ہے، یا جو اس کی لائن اینڈ لینتھ ہے، تو کسی اور کی ہمت ہی نہیں ہے کوئی دائیں بائیں دیکھے. اور وہاں پہ جو احتساب اور جواب دہی کا کانسیپٹ ہے، تو جنرل فیض حمید صاحب کے تحویل میں لیے جانے کے بعد اب کسی کو کوئی شک رہ گیا؟ تو پھر جب آپ باوڑا صاحب کی بات کرنے جائیں تو لگے تو جاوید لطیف صاحب کی کوئی سفارش فرما دیں تاکہ آپ کا یہ سلسلہ بھی ایک طرف لگے نا. آپ کو باقی محاذ کم ہے آپ کے پاس، تو یہ محاذ بھی کھولے ہیں آپ لوگوں نے. یہ تجویز معقول لگ رہی ہے مشورہ تو آپ کا ٹھیک نہیں، یہ مشورہ تو آپ کا ٹھیک ہے، بات بھی معقول ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ پھر رواج ہی پڑ جائے، یہ دو ہم جو ہے وہ ان کو سنبھالے، سارے گالیاں نکالنا شروع کر دیں کہ ہمیں بھی اکوموڈیٹ کرو. 10-20 اور آ جائیں 10-20 اور آ جائیں تو پھر مصیبت پڑ جائے. ایک ریت نہ پڑ جائے. یہ ٹھیک ہے. یہ دوسرا پہلو. اسی تسلسل میں ایک تیسرا عنصر بھی ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے. پہلے خبریں آئیں ذرائع سے، اور تب بھی ہم نے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ خود بلاول صاحب نے ہی یہ خبر دی ہے کہیں کہ ہاں بھائی چلائیں خبر، کہ جی خبر آئی ذرائع بلاول بھٹو ناراض ہیں. پھر بلاول بھٹو صاحب خود منظر عام پر آ گئے کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے نون نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ متناسب نمائندگی ہوگی وہ نہیں ہوئی، اس لیے میں جوڈیشل کمیشن سے واپس آ گیا. پھر کل ندیم افضل چند بھڑکے، انہوں نے یہاں تک کہا، وہ جو ٹویٹ آیا نون لیگ کی جو آئی تھی نا وضاحت حسن نواز صاحب کے دیوالیہ ہونے کے حوالے سے، اس میں انہوں نے کہا جناب یہ سلسلہ شروع ہوا بھٹو صاحب نے جب نیشنلائز کرنا شروع کیا تب سے. تو اس میں چند صاحب نے کہا کہ اس میں بھٹو صاحب کو لانے کی کیا ضرورت تھی، اور جو کرتوت آپ لوگوں کے یہاں پر ہیں وہی لندن میں بھی ہے، کچھ شرم کریں. آج گورنر پنجاب نے جو ہے وہ پھر رگڑ دیا آپ لوگوں کو کہ نون لیگ نے سبق نہیں سیکھا، ہم تو مجبوری میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا یار، یہ کیوں اتنے فائرنگ کر رہے ہیں؟ نہیں وہ ان کی ناراضگی ہے، ان کو کیا چاہیے، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ اس ناراضگی کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کو ہم سے بھی تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی ہے. اچھا، تو ان کے ساتھ اب پروگرام پرائم منسٹر نے یہی بنایا ہے، ڈار صاحب کی ذمہ داری لگائی ہے، تو ایک دو ساتھی ہم اور بھی ان کے ساتھ ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کی ناراضگی دور کریں گے. ویسے ان کی ناراضگی جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ دور ہو جائے گی، کوئی یعنی ایسی خطرناک ناراضگی نہیں ہے، لیکن بہرحال انہیں جو ان کو جو چاہیے وہ دینا آپ کے بس میں ہے، آرام سے، مسئلہ نہیں ہے. جی 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 اچھا اوکے سیٹ، ٹھیک، صحیح ہو گیا. رانا صاحب آخری ایک دو باتیں. ایک بڑی دلچسپ پیش رفت یہ ہوئی ہے، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب شیخ وقاص سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے ہمارے پروگرام میں مولانا صاحب کو رگڑ دیا 2 دن پہلے. انہوں نے کہا یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کی پارٹی ہیں اور ووٹ دیتے ہیں حکومت کو 26ویں ترمیم پہ، اور ان کو ڈر لگتا ہے سڑکوں پر نکلنے سے، اور ان کی مفادات ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں. اور دوسری طرف محسن نقوی صاحب آج رانا صاحب آج گھر پہنچے ہیں فضل الرحمان صاحب کے کہ جی آپ نے 26ویں ترمیم پہ شاندار کردار ادا کیا ہے. یعنی پی ٹی آئی مولانا صاحب کو برا بھلا کہہ رہی ہے 26ویں ترمیم پر ان کے کردار پہ، اور محسن نقوی داد و تحسین دے رہے ہیں. یعنی 26ویں ترمیم میں مولانا صاحب نے دراصل آپ کا ساتھ دیا ہے. دونوں چیزیں غلط ہیں میری نظر میں. محسن نقوی صاحب کو بھی داد و تحسین دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی داد و تحسین جو ہے اس کو بھی غلط معنی جو ہے وہ پہنائے جاتے ہیں. اور جو وقاص اکرم صاحب نے بات کی ہے بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں ترمیم کے سلسلے میں انہوں نے، آپ یقین کریں کہ انہوں نے گورنمنٹ کو بڑا ٹف ٹائم دیا. آپ ہمارا اوریجنل مسودہ دیکھ لیں جی ہاں، اور اس کے بعد جو 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے اس مسودے کو دیکھ لیں. وہ ساری جو ایفرٹس ہیں، وہ سارا جو کنسنسس جس طرح سے بنا، اس میں جو ہے وہ کردار ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، یا پھر ان کے ساتھ تعاون کیا ہے اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا اس میں. اور یہ وہ مسودہ ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی ان کے ساتھ متفق ہوئی. یہ مسودہ پی ٹی آئی نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی لیگل ٹیم نے مل کے بنایا. آپ کہہ رہے پی ٹی آئی کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے مولانا صاحب کو اس بات پہ تنقید کا نشانہ بنانے کا؟ جی نہیں، ان کے پاس یہ اس بات کا اخلاقی جواز نہیں تھا کہ وہ ووٹ نہ کرتے.
انہیں بالکل جب اس مسودے کے اوپر وہ متفق ہوئے اور اس متفقہ مسودے کو پھر وہ مولانا نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بات کی، وہاں پہ کوئی 19-20 کے فرق کے ساتھ جو ہے وہ کنسنسس ہوا، اور وہ بات پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس کی اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر ایگریمنٹ ہوا۔ تو اس میں جو ہے پی ٹی آئی کو جو ہے اس میں ووٹ کرنا چاہیے تھا۔ یہ پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے زیادتی کی اور اب الٹا جو ہے وہ ان کو گالیاں کہہ رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے یہ بات۔ ورنہ اگر اوریجنل مسودہ اپروو ہو گیا ہوتا تو شاید آج عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل حقیقت سے قریب ہوتا، شاید آسان ہو جاتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ دیکھیں اوریجنل مسودے میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن سے آپ چلے اور عمران خان صاحب کو آپ نامزد نہ بھی کریں، لیکن بہرحال اس میں اوریجنل مسودے میں ملٹری کورٹس کا جو ہے وہ کانسیپٹ تھا۔ سر آخری بات، رانا صاحب آپ کو یقین ہے کہ 24 تاریخ آئے گی؟ اگر ایک تو یہ کہ احتجاج کینسل ہو جائے وہ تو الگ بات ہے، فرض کرنا نہیں ہوتا کینسل، تو بھی 24 تاریخ کو آئے گی، تھوڑا بہت ہلا گلا، ادھر شیل ادھر کنٹینر، اور 25 کی شام تک سارا معاملہ نمٹ چکا ہوگا، بیک ٹو نارمل؟ آر یو شیور اباؤٹ اٹ؟ بالکل بالکل، ایک دو دن میں یہ تھوڑا بہت ہلا گلا ہوگا تو کو تھوڑی رونق لگے گی، اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے جی بالکل فارغ ہو جائے گا، اور پھر یہ بہانے ڈھونڈتے پھریں گے جی یہ نہیں ہوا، جی وہ نہیں ہوا، جی ایسے کر دیا ویسے کر دیا، حکومت نے جی ہمیں پکڑ لیا، حکومت نے ہمیں یہ نہیں کرنے دی۔ بھی حکومت نے پکڑنا ہی ہے آپ کو، حکومت نے روکنا ہی ہے آپ کو، حکومت نے کو آپ کو مدد تو نہیں کرنی۔ تو یہ بالکل ان کا فلاپ پروگرام ہوگا، اور اس میں بنیادی طور پہ انہوں نے وداؤٹ اینی پریپریشن جو ہے یہ ایسے ہی بے تکی کال دے دیا اور کہا کہ جی 5-5 ہزار آپ لے کے ہیں، 10-10 ہزار آپ لے کے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر اعظم پاکستان پولیٹیکل اینڈ پبلک افیئرز میں ہم سے بات کر رہے تھے۔ وہ انٹرسٹنگلی وہ جو پچھلا جو احتجاج تھا جس میں آپ کو یاد ہے، اس کے حوالے سے رانا ثناء کہہ رہے ہیں کہ وہ علی امین صاحب اور انتظامیہ کی یہ سیٹنگ ہو گئی تھی کہ میں ڈی چوک تک آ جاؤں گا، پھر میں کے پی کے ہاؤس چلا جاؤں گا، اس لیے انتظامیہ نے جانے دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر تو پولیس پیچھے گئی تھی کے پی کے ہاؤس میں، کہ ہم علی امین صاحب کو پکڑنے گئے؟ انہوں نے کہا وہ کام بھی سیٹنگ سے ہی ہوا تھا، ٹھیک ہے سارا کچھ ایسے ہو گیا تھا، لیکن یہ بھی نہیں کرنے دینا چاہیے تھا، ان کو آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا ڈی چوک تک۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ ایک بریک کے بعد ہم ذرا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ہیڈ آف پالیسی تھنک ٹینک ہیں، جناب رؤوف حسن صاحب سے پوچھتے ہیں۔ رانا صاحب نے تو بات کر لی، رؤوف حسن صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا معاملہ ہے، واقعی کوئی رابطہ ہوا ہے اعلیٰ ترین سطح کا حکومت کا اور پی ٹی آئی کا، اور کیا واقعی اس بات کا امکان موجود ہے کہ 24 تاریخ کی کال کینسل ہو جائے، اور کچھ اور باتیں ایک بریک کے بعد۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر۔ ایک تو پچھلے سیگمنٹ سے گزشتہ سے پیوستہ یہ کہ جناب جاوید لطیف صاحب سے بات ہوئی ابھی، اور ابھی سیگمنٹ میں ان کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور کہ کہتے ہیں کہ ان کو مطلب اس حوالے سے ان کو تو متعدد مواقع پر متعدد ان کے پاس موقع تھے کہ کوئی نہ کوئی وہ عہدہ حاصل کر لیتے، بائی چوائس انہوں نے حاصل نہیں کیا، اور جو وہ موقف ہے ان کا وہ ایک اصولی موقف ہے، اور اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے، ورنہ بلکہ انہوں نے ایک سے زائد مواقع پر متعدد عہدے جو آفر ہوتے رہے وہ انہوں نے لینے سے باقاعدہ طور پر معذوری ظاہر کی۔ اس پر ہم انشاءاللہ مزید بھی بات کریں کہ آنے والے دنوں میں آج ایک اور جو امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ بھی ہوئی کہ آج ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس میں افواج پاکستان کے سربراہ بیٹھے ہوتے ہیں، چاروں وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوتے ہیں، اور بہت سارے اور متعلقہ افراد بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب صورتحال اس طرح کی ہے کہ وہاں سے جو آرمی چیف سے منسوب جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ بھی بڑا پانی خیز ہے، جس میں مختلف باتوں کے حوالے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے، اندرونی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جو بھی رکاوٹ اگر کوئی پیدا کرے گا تو اس سے باقاعدہ طور پر نمٹا جائے گا، اور ہمارے نوجوان شہادتیں دے کر گورننس کی خامیاں دور کر رہے ہیں، قربانیاں دے کر ہمارے نوجوان گورننس کی خامیاں دور کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں افواج پاکستان کے سربراہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب۔ اب ظاہر ہے آج یہاں پر ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں عاصم منیر صاحب بھی تھے اور دیگر شرکاء کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب بھی تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا، تاثر بھی دیا تھا کہ جناب میں اس میں بات کروں گا جو صورتحال ہمارے ساتھ درپیش ہے اس پہ افواج کی قیادت سے اور سارا کچھ۔ آج کی اس میٹنگ میں انہوں نے بات کی کیا؟ متعلقہ وزیر جناب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا، یہ دیکھیے گا۔
ہلکا پھلکا انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے اس کو اجازت نہیں دی جا رہی جلسے کی اجازت، اور میرا لیڈر جو ہے وہ 1.25 سال سے قید ہے. کہا جی کہ اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس کا جرم نہیں ہے، اس کو قید رکھا ہوا. 99% باتیں جو ہیں انہوں نے اپنے صوبے میں ٹیررزم کے دے. یہ میرا خیال ہے انہوں نے یہ دونوں باتیں جو ہیں صرف تبرکن کی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک تو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے. بہرحال اب صورت حال ہے کہ ہم نے چونکہ پی ٹی آئی رہنما سے پوچھنا ہے کہ پی ٹی آئی کی کیمپس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ 24 تاریخ کو دھرنا ہوگا یا دھرنے کا آگے بڑھ جانے کا امکان زیادہ ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیے سندھ کے گورنر جناب کامران ٹیسوری صاحب اور جناب فیصل واوڈا صاحب وہ کن الفاظ میں اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید 24 تاریخ کا پروگرام ہی نہیں ہوگا، یہ پروگرام ہی کینسل ہو جائے گا، تاریخ ہی آگے بڑھ جائے گی. کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ اگر یہ دھرنے کی ڈیٹ آگے ہو جائے، یہ دھرنا پوسٹ پونڈ ہو جائے آگے آنے والے 5 دنوں کے اندر. 24 نومبر سے پہلے 23 نومبر کو اطلاع آ جائے گی. یہ جو قافلہ جمع کیا جا رہا ہے، یہ جو ایک بڑا شو کیا جا رہا ہے، اسے کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر جیل سے ہی منسوخ کر دیا جائے. تو میری اطلاعات کے مطابق وہ خود ہی اس جلسے کو منسوخ کرنے جا رہے ہیں. وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. گورنر سندھ کی اطلاعات کے مطابق یہ جلسہ ہی منسوخ ہونے جا رہا ہے 23 تاریخ کا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کی اپنی بہن جناب علیمہ خان صاحبہ نے آج کیا کہا کہ خان صاحب نے آج کیا کہا ہے اپنے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کو 24 تاریخ سے پہلے بات چیت کرنے کے حوالے سے. وہ دیکھیے. آج علی امین گنڈاپور بیرسٹر گوہر کے پاس آئے تھے. انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں. عمران خان نے کہا کہ ہاں، پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں. اگر کل عمران خان کو بیل ملتی ہے تو 24 کا احتجاج عمران خان خود لیڈ کریں گے. 3 پوائنٹ ایجنڈا جو شروع سے وہ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے: رول آف لا، دوسرا جو ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے اس کی واپسی ہونی چاہیے، تیسرا جو ناحق بے گناہ لوگ جو قید میں ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے. انہوں نے جمعرات تک کا ٹائم دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات میں سٹولن مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں تو پھر 24 تاریخ ہے وہ جشن میں تبدیل ہو جائے گا. اور ساتھ ہی اس خبر کا میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں وہ یہ کہ انصار عباسی صاحب کی خبر یہ کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف میں اعلیٰ سطح کا رابطہ ہو گیا ہے اور ایک بریک تھرو کی کوشش ہے، اور اگر مذاکرات کامیاب ہوئے تو 24 تاریخ کا دھرنا آگے چلا جائے گا. یہ ساری کی ساری صورتحال کیا ہے؟ پی ٹی آئی کی کیمپس میں سب کیا سوچا جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے جو پالیسی تھنک ٹینک ہے پی ٹی آئی کا، اس کے سربراہ بھی ہیں جناب رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤوف صاحب السلام علیکم. السلام علیکم میرے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر؟ جی اللہ میاں کا کرم ہے جی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. سر پہلے تو بتائیے گا ایک ایسے وقت میں کہ جب 24 نومبر کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں ہیں، یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا علیمہ خان صاحبہ کا جس میں انہوں نے کنفرم کیا کہ گنڈا پور صاحب نے اور گوہر صاحب نے، ظاہر دونوں بہت ہائی پروفائل لوگ ہیں، انہوں نے خان صاحب سے کائنڈ آف اجازت مانگی کہ رابطہ ہو تو ہم رابطہ کریں، بات کریں. خان صاحب نے کہا ہاں جی کریں بالکل. تو یہ اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی ایک پالیسی شفٹ ہے تھوڑا سا، یا ایک کوشش ہے کہ چلو اگر وہ نوبت نہ ہی آئے تو بہتر ہے؟ یعنی اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح انٹرپریٹ کریں گے آج والی؟ تھینک یو وسیم، ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک 24 کی کال ہے وہ تو کال قائم ہے، وہ اس میں کسی قسم کی کوئی چینج نہیں ہے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائلاگ کے سلسلے میں خان صاحب نے بھی بہت پہلے بھی کہا تھا، بلکہ انہوں نے ایک ٹیم بھی تشکیل دی تھی. آپ کو پتہ ہے میں آپ کے بھی کچھ پروگرامز میں آ کے اور باقی بھی بہت سارے پروگرامز میں آ کے یہ کہہ چکا ہوا ہوں کہ الٹیمیٹلی تو جی سارے مسئلے کا حل ڈائلاگ ہی ہے. اور ڈائلاگ ہونا کس کے ساتھ ہے؟ ڈائلاگ انہی کے ساتھ ہونا ہے جن کے پاس پاور ہے، کیونکہ باقی تو کسی کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں ہے، بیکاز وہ ریسپروکیٹ نہیں کر سکتے، وہ کسی قسم کے ایگریمنٹ کے اوپر آنے کے قابل نہیں ہے. حالانکہ سر سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی درمیان میں، مجھے یاد ہے اڈیالہ سے ہی بیان آیا تھا کہ اب میں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بند کر رہا ہوں. پھر آپ نے ہمارے پروگرام میں اس وقت آپ سیکرٹری اطلاعات تھے، آپ نے کہا تھا الٹیمیٹلی ڈائلاگ ہی ہونا ہے الٹیمیٹلی، جس پر کچھ آپ کی پارٹی کے بھی ورکرز ناراض ہوئے تھے اس وقت سوشل میڈیا پہ. لیکن بات تو آج وہی ہو رہی ہے جو آپ نے جیسے رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ بھائی بات کرنے کو تیار ہیں آج. پھر
دیکھیے مجھے خان صاحب کے ذہن کا پتہ ہے، وہ ہمیشہ بحیثیت ایک سیاسی پارٹی کے، اور وہ انہوں نے بسا اوقات کہا بھی ہوا ہے وسیم صاحب، ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں اور سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے جو ہے ڈائلاگ کو ہم کبھی ریفیوز نہیں کر سکتے، ڈائلاگ کو کبھی ہم ریفیوٹ نہیں کر سکتے. تو اسی بنا کے اوپر میں اپنی جو ڈائلاگ کرنے کی پالیسی تھی اس کے اوپر قائم رہا تھا. ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ مجھے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور کچھ لوگوں نے جا کے خان صاحب سے سوالات بھی کیے تھے اس سلسلے میں، تو بہر صورت وہ ایک گزر گیا ہے. تو ڈائلاگ دیکھیے ہر زندگی، اگر آپ لڑائی کی بھی بات کرتے ہیں تو لڑائی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر ہی ختم ہوتی ہے، جہاں وہ ٹروس ہوتا ہے، آرمسٹس ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے. تو میں تو پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ کو لگتا ہے یعنی اس سے ذرا ایک کمزوری کا اندیا تو نہیں جائے گا؟ چونکہ دیکھیں پریکٹیکلی اسپیکنگ تو یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے نا، یا نہیں لگتا کہ آج 19 سے 24 سے پہلے یعنی اگلے 4 دنوں میں جناب اسٹیبلشمنٹ اس بات میں مان جائے کہ چلیں 26 ترمیم واپس لیتے ہیں، چلیں چوری شدہ مینڈیٹ واپس لے لیتے ہیں، اور جناب 24 کو پھر جشن ہو جائے. عملی طور پہ تو نہیں لگتا کہ ایسا ہو پائے گا. تو پھر اس سے کمزوری ظاہر نہیں ہوگی پی ٹی آئی کی کہ جناب ایک اٹیمپٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا بھائی نہیں کرنی بات ہم نے؟ دیکھیے جہاں میں ہمیشہ سے قائل رہا ہوں ڈائلاگ کا، میرا تھنک ٹینک بھی یہی کام کرتا ہے پیس کے لیے، امن کے لیے، وہاں میں اس چیز کا بھی قائل ہوں کہ ڈائلاگ کو کبھی کمزوری نہیں سمجھا جانا چاہیے. ڈائلاگ بلکہ ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، ایک کانفیڈنس ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جی ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہم ٹھیک راستے کے اوپر ہیں، ہمارا سٹانس ٹھیک ہے، ہم نے جو سٹینڈ لیے ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے جو ہے وہ باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور چلنا چاہیے. تو اس کانٹیکسٹ میں میں فیل کرتا ہوں کہ نہیں وسیم صاحب، یہ ایک کمزوری نہیں ہے، بلکہ میں فیل کرتا ہوں کہ یہ ایک میچورٹی کی علامت ہے. لیکن سر آپ کو ڈائلاگ انیشیٹ ہونے کا اور پھر سکسیسفل ہونے کا کتنا امکان لگتا ہے؟ جو دیکھیے انیشیٹ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یہ بھی میں نے کہا تھا آپ کے پروگرام میں، یعنی کہ کل ہونے کی بجائے آج کریں، آج ہونے کی بجائے گزرے کل ہو جانا چاہیے تھا. تو اب بھی بغیر کوئی وقت ضائع کیے جو انیشیٹ ہو جانا چاہیے. جب انیشیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ریزلٹس نکل آئیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں اسپیکولیشن کروں کہ 2 دن 2 ہفتے یا 2 مہینے لگیں گے تو وہ میں نہیں کروں گا. 27 سال تک آئرلینڈ کا کرائسس جاری رہا تھا، آپ کو پتہ ہے ٹیررزم بھی وہاں جاری رہی تھی اور بیک چینل ڈپلومیسی، بیک چینل ڈائلاگ بھی جاری رہا تھا. 27 ایئرس. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم 27 ایئرس لیں گے. اس ملک کے جو مسائل ہیں، جو حالات ہیں اس وقت، وہ امیڈیٹ کیور مانتے ہیں، امیڈیٹ فوری طور کے اوپر وہ حل مانگتے ہیں. کنسیکوینٹلی اگر ڈائلاگ شروع ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت تیزی سے جو ہو، اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ڈائلاگ ہونا کس سلسلے میں ہے؟ ڈائلاگ صرف اور صرف اس چیزیں میں ہونا ہے کہ جی پاکستان کے جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں ان کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے آپریٹ کرنا پڑے گا. جب یہ ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ باقی تمام مسائل جو ہیں وہ بھی حل کی طرف چل پڑے گا. سر اسی ضمن میں پاکستان کا جو بڑا روزنامہ ہے اس کی مین ہیڈ لائن جلی حروف میں یہ ہے، انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں، اینڈ آئی کوٹ، حکومت پی ٹی آئی اعلیٰ سطحی رابطہ، ممکنہ بریک تھرو کی کوشش، مذاکرات کامیاب ہوئے تو 24 نومبر کا احتجاج ملتوی ہو سکتا ہے، لیکن مذاکرات میں شامل افراد کے نام افشا ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں مفاہمت کی کوششیں بیکار ہو سکتی ہیں. آپ اس کو کنفرم یا ڈینائی کرتے ہیں؟ میں نے جب صبح یہ پڑھا، اٹھ کے اخبار میں پڑھتا ہوں، 5-6 اخبار کم از کم پڑھتا ہوں صبح ہاتھ میں پکڑ کے. میں پرانا آدمی ہوں، جب تک میرے ہاتھ میں اخبار نہیں آتا مجھے اخبار پڑھنے کا مزہ نہیں آتا. تو میں پڑھا تو میں نے کہا کہ ہیئر اٹ گوز اگین. انصار عباسی صاحب کی ایک خاص ریپیٹیشن ہے کہ وہ ایسے وقتوں کے اوپر وہ عجیب اپنا راگ الاپتے ہیں. یہ صرف اور صرف صبح کے وقت جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں اس کو ڈائلاگ کو اب ہمارا جو 24 کا پروٹیسٹ ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کی ایک کوشش جو ہے وہ جانا تھا، اور ہے بھی وہی ہے. کیونکہ انصار عباسی صاحب کی آج تک کی جتنی بھی پروجیکشنز اینڈ پریڈکشنز ہیں، اور بدامی صاحب اگر آپ کہیں گے تو میں خاص ایک پروگرام کر لوں گا آپ کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر، اس میں سے آپ مجھے ایک بھی بتا دیجئے جو کہ ٹھیک ہوئی ہے، جو ٹھیک ثابت ہوئی ہے. یہ سارا ایجنڈا آئٹمز ہوتی ہیں جن کو یہ پروجیکٹ کرتے ہیں. بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی موجود. اور اب اگر ڈائلاگ کی طرف بڑھیں گے
تو میری تو دعائیں اس کے ساتھ ہوں گی کہ جی یہ ڈائلاگ جو ہے وہ اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کی طرف ایک امپورٹنٹ قدم ثابت ہو. اچھا اب وہ ٹھیک ہے، اب ظاہر انصار صاحب چونکہ ابھی اس پرٹیکولر بات کا جواب دینے کے لیے اس وقت یہاں پہ نہیں ہے تو ہی ریزروز دا رائٹ ٹو رسپونڈ، لیکن ٹھیک ہے آپ نے اپنا اوپینین اس پہ دے دیا. لیکن سر یہ مجھے سمجھائیے گا کہ اگر کوئی بھی وسیم بدامی یا انصار عباسی یہ خبر اس وقت دیتا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی میں رابطہ ہو گیا ہے، تو یہ رابطوں کو سبوتاژ کرنے کی سازش کیسے ہوگی ہے؟ 24 کی میں نے رابطوں کے سیبوٹاج کرنے کی بات نہیں کی، میں نے کہا احتجاج سیبوٹاج کرنے کی سازش ہے، پروٹیسٹ ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کیسے ڈس انفارمیشن پھیلا کے بہت سارے کام کر کے. انصار صاحب ماشاءاللہ بہت اس سلسلے میں خاصی ان کی ریپوٹیشن ہے. اور دیکھیے ڈائلاگ ابھی تک شروع نہیں ہوا. ٹھیک اوکے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ورکرز میں غلط فہمی پھیلے گی کہ وہ ورکر سمجھیں گے بات چیت چل رہی ہے، اس آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی اچھا، آپ کی رائے ہے کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے. یہ جو چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ورکرز ہیں، ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ کنفیوز ہوں، انسرٹن ہوں کہ ڈائلاگ ہونا ہے کہ پروٹیسٹ ہونا ہے. یہ بڑی ایک سوچی سمجھی اسکیم ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ ایسے موقعوں کے اوپر اسی قسم کے جو کیا کہنا چاہیے اسی قسم کے وارڈ کیے جاتے ہیں. اوکے نوٹڈ سر، ٹھیک ہے. اب سر یہ بتائیے گا کہ آپ ان حضرات کو کیا کہیں گے، مثال کے طور پہ گورنر سندھ نے آج کہا کہ صاحب کسی کو کوئی تیاریاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 23 سے پہلے آخری لمحات میں کینسلیشن کی کال آ جائے گی 24 سے پہلے. فیصل آرڈر صاحب نے کہا I'll not be surprised at all اگر یہ کال آگے بڑھ جائے. ایک تو وہ بات ہو گئی ہماری کہ چلا مذاکرات انیشیٹ ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں تو ڈائلاگ آگے بڑھ جائے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ابھی ان حالات میں جو کہ ماضی میں کچھ موقعوں پر ایسا ہوا ہے نا، کچھ مواقع پر کہ ڈیٹ آگے بڑھی ہے، یہ لوگ جو اسپیکولیٹ یہ کر رہے ہیں بلکہ بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں گورنر صاحب، تو ان کو آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیے جو میں دیکھ رہا ہوں، جو تیاریاں دیکھ رہا ہوں، ان حالات میں تو وسیم صاحب مجھے یہ 24 کی جو پروٹیسٹ ہے یہ آگے جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ 24 کو ہی ہوگی. یہ سلسلے میں تقریباً تمام انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. تو یہ ان کی سورس آف انفارمیشن کا مجھے نہیں پتا. پاسٹ میں یہ ہوا ہے، ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہم نے آگے کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. جی ہاں، وہ بھی ریگریٹ کیا گیا تھا بعد میں. لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ 24 کی کال جو ہے سر کوئی انہونی ہو جائے تو وہ اور بات ہے سر، اس کے اوپر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. وہ کوئی بریک تھرو ہو جائے اگر ڈائلاگ میں، فرینکلی جس کے چانسز مجھے اس وقت بہت مفقود نظر آتے ہیں، تو وہ ایک اور بات ہے. تو لیکن ادروائز 24 کی جو پروٹیسٹ کال ہے، مجھے بالکل اس جب ہم اب بات کر رہے ہیں، مجھے بالکل اس کا 1% بھی چانس نظر نہیں آتا کہ اس کو آگے کیا جائے گا. کریکٹ، اوکے. اور سر ویسے آن اے لائٹر سائڈ ایک ایسے موقع پہ کہ جب کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ عدالتی احکامات کے باوجود سینئر ترین رہنماؤں کو نہ ملنے دیا گیا. ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت پہ 3 ہاؤسز کے لیڈرز اٹھ گئے جیل کے باہر سے. ایسے میں آج گنڈا پور صاحب اور گوہر صاحب کو نہ صرف جانے دیا گیا بلکہ میں نے تو پڑھا کہ معمول سے زیادہ طویل دوران 1.5-2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی اور ہونے دی گئی. اس پہ آپ کو خوشگوار حیرت ہے؟ میں کہتا ہوں جی کہ ڈائلاگ کی طرف جو بھی قدم اٹھ رہا ہے میں اس کو ویلکم کروں گا، کیونکہ یہ ملک کے مسائل کا حل ہے. تو آج کی ملاقات کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہو سکتا ہے کہ ڈائلاگ کی جانب ایک قدم ہو، ایک ادنا صحیح قدم صحیح لیکن ہو شاید. اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ڈائلاگ جو ہے میں اس کو ناگزیر کا لفظ استعمال کرتا ہوں. ملک اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ جو مسائل ہیں اس ملک کے ان کا حل جو ہے وہ قاعدی نمبر 860 کے پاس ہے اور اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور پی ٹی آئی کو بیٹھنا ہوگا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، سونر دا بیٹر. اگر یہ ڈائلاگ کی طرف کوئی جاتا ہے میں بالکل آپ کے سینٹیمنٹ کو ریسپروکیٹ کروں گا وسیم صاحب. جب اس ملک میں اگر ڈائلاگ شروع ہوتا ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تو یہ خوش آئند ہوگا، یہ ملک کے مسائل کی طرف ایک قدم ہوگا. بہت نوازش، بہت شکریہ. جناب رؤف حسن صاحب سے بات کر رہے تھے. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. سیاسی منظرنامے پر ظاہر ہے 24 نومبر سے متعلق ہی موضوعات زیر بحث رہیں گے. خان صاحب نے آج جو کہا ہے کہ مذاکرات کرنا چاہیں تو کر لیں. کیا باقاعدہ مذاکرات انیشیٹ ہوں گے؟ بظاہر مشکل لگتا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.